بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم صدر جمعیت اہل حدیث جناب حافظ محمد اللہ صاحب اور جنرل سیکرٹری اجتماع حدیث صاحب، اس پیج پر تشریف فرما سیاسی قائدین، علماء کرام، ائمہ اور خطبہ حضرات، محترم دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت ہمارے درمیان بڑے بڑے سیاسی رہنما موجود ہیں کے حالات پر انہوں نے جس کا اظہار خیال کیا ہے، اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. البتہ کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے ائمہ اور خطبہ ہیں اور ان کو اس ملک کی جو صورتحال ہے اس سے واقف بھی کرانا ہے اور اس سے ان کو آمادہ بھی کرنا ہے. اس سلسلے میں بعض باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ جو باتیں میں کہوں گا یہ دراصل قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہوں گی. اس لیے مجھے توقع ہے کہ ہمارے ائمہ اور خطبہ ان باتوں کو پیش نظر رکھیں گے اور اپنے خطبوں میں اور اپنے مواعظ میں یا نصیحتوں میں یا اپنے دروس میں ان باتوں کو پیش بھی کریں گے. ایک بات تو یہ ہے، قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے درمیان بھی اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر پکڑو، سب مل کر پکڑو. آپ اس بات پر غور کریں. ہمارے ائمہ اور خطبہ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر انتشار نہ پیدا ہونے پائے، ورنہ یعنی یہ قرآن مجید کی خلاف ورزی ہوگی. اگر ہم اور آپ امت کے اندر انتشار اور اشتراک پیدا کریں گے تو یہ قرآن مجید کی خلاف ورزی ہوگی. قرآن نے کہا کہ سب مل کر پکڑو اور گروہ میں نہ بٹو. پھر یاد بتایا کہ پہلے ہی گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچایا اور تمہیں بھائی بھائی بنایا. کہ کہا کہ تم جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ نے تمہیں بچایا ہے اس سے. وہ جو تفرقے کی کیفیت تھی وہ جہنم تک پہنچنے والی کیفیت تھی. اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ مَعْدًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. کہا کہ اگر اختلاف اور جھگڑا ہی کوئی اچھی چیز تھی تو پہلے تو وہ کیفیت تھی ہی. تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دی محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اور تمہیں بھائی بھائی بنایا. میرے دوست اور ساتھیوں، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ تم بھائی بھائی بن کر رہو.
تمہارے درمیان اختلافات ہوں تو اس طرح دیکھو کہ تم بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے اسے ختم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ان اختلافات کو تم ہٹا دو۔ پھر ایک بات یہ بھی بتائیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آج بول رہا ہے، کہا کہ وہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ ہے وہ چیز جو اس امت کو متحد کرے گی۔ ہمارے علماء کو اور خطباء کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہم متحد ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر، کوئی اور چیز ہمارے درمیان ہمارے اتحاد کی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم ہے یہ، اور اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور جس سیاق میں یہ بات آئی ہے اس میں عمل کرنا بالکل واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو فرمایا یہ بنیاد فراہم کی جا رہی ہے، یاد رکھو تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور کہا کہ آپس میں نزاع میں نہ پڑو۔ میرے علماء کرام اور خطباء اعظام یاد رکھیے، قرآن نے کہا نزاع میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو، فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ اختلافات کو ابھارو گے، جھگڑوں کو ابھارو گے، نزاعات کو ابھارو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا ہوا ہماری اکھڑ نہیں گئی ہے؟ کیوں اکھڑ گئی ہے؟ قرآن کی اس تعلیم پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ قرآن نے کہا تمہاری اتحاد کی بنیاد خدا رسول کی اطاعت ہے، اسے ہم نے پس پوچھ ڈال دیا۔ اور قرآن نے کہا کہ آپس کے اختلافات سے بچو، ہمارے درمیان اختلافات ہو گئے۔ اور یہ بھی کہا اس کے بعد تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں، سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وزن نہیں محسوس کیا جاتا۔ قرآن نے کہا لڑو گے، جھگڑا کرو گے تو وزن باقی نہیں رہے گا تمہارا۔ ائمہ اور خطباء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی فضا، ایسا ماحول، ایسے حالات پیدا کریں کہ سارے جھگڑے ختم ہوں اور ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ قرآن نے کہا ان میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ان میں جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا اہل ایمان میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ جھگڑے ہی نہ ہو، اختلافات نہ ہو۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جھگڑے ہوں گے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے ٹھیک کرو۔ میرے دوست اور ساتھیوں، مساجد ہمارے ہاں تعلیم و تربیت کا مرکز ہے، سب جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ مسجد نماز کا بھی مرکز رہی ہے، تلاوت کا بھی مرکز رہی ہے، تعلیم و تربیت کا بھی مرکز رہی ہے، فیصلے وہاں ہوتے تھے، قضا کا بھی مرکز رہی ہے۔ یہ جو موقع ہمیں ملتا ہے، آپ روز درس دے سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے جس کی حیثیت ایک لحاظ سے شرعی ہے اور لوگ سکون کے ساتھ سنتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ آپ ان کو یہ بات بتائیے کہ ہم سب کو مل کر ایک ہونا ہے، اور ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ حقیقی اختلافات نہیں ہیں، بعض جزوی مسائل میں اختلافات ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ بعض بنیادی مسائل میں اختلافات ہیں، میں کہتا ہوں بیٹھیے، گفتگو کیجئے، ان اختلافات کو ختم نہ کیجئے، ممبر اور محراب کا موضوع نہ بنائیے اسے۔ ممبر اور محراب کا موضوع ہے اتحاد، اور آپ متحد ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ کام مسجد سے لیں گے کہ وہاں عبادت بھی ہو، نماز روزے کا ذکر بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطبہ
جہاں لوگ اسے عبادت سمجھ کر سنتے ہیں، اس میں آپ اپنا پیغام پہنچائیں تو دیکھیں گے کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، بہت سے اختلافات ہیں فقہی نوعیت کے جو جزوی ہیں، ان کو برداشت کرنا چاہیے، برداشت کرتی رہی ہے امت، آئندہ بھی برداشت کرنا چاہیے، اور بڑے اختلافات کو باہر گفتگو سے ختم کرنا چاہیے۔ اگر یہ فضا آپ پیدا کر سکیں اور مساجد کو تعلیم و تربیت کا مرکز آپ نے بنایا اور آپ کے سامنے یہ بات رہی کہ یہاں سے امت کو پیغام دینا چاہیے، دیکھیے نقشہ بدل جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں جمعیت اہل حدیث کا کہ انہوں نے موقع عنایت فرمایا، اور سیاسی گفتگو کے درمیان یہ مذہبی گفتگو بیجوڑ سی تو لگے گی، لیکن بہرحال میرے سامنے ائمہ اور خطبہ تھے، ان کی مناسبت سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔